مولانا رانا محمد ادریس قادری صاحب۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید محمد الیاس شاہ صاحب دامت برکاتہ کو مداری، اور قابل صد احترام جناب صوبیدار شاہ محمد ڈوگر صاحب، جن کی زیر نگرانی آج کی یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس کے علاوہ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین، اہالیان گنگا پور اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن گنگا پور کی تنظیم کے جملہ عہدیداران کو، محترم محمد اشرف صاحب جو کہ ہمارے ناظم ہیں تحریک منہاج القرآن جڑا والا کے، ان کو، محترم محمد شاہد اکرم صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں منہاج یوتھ لیگ سینٹرل پنجاب کے، ان کو، اور پھر ان کی پوری ٹیم کو، محترم محمد اکرم نیازی صاحب کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس کانفرنس کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس کانفرنس کا عنوان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت۔ سچی بات ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وقت تو بہت ہونا چاہیے، جتنا بھی وقت ہو میں سمجھتا ہوں کہ آقا کی اس شان کے سامنے وہ کم ہے، مگر ہمارے پاس دامن وقت میں آج گنجائش واقعتاً کم ہے۔ کچھ میں لیٹ ہو گیا ہوں اور کچھ آگے ایک پروگرام ہے جس میں پہنچنا ہے، تاہم ایک ریفرنس میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں۔ اگر اس موضوع پر کوئی پڑھنے کا واقعتاً ذوق رکھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تاجدار ختم نبوت کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آقا کی شان ختم نبوت کیا ہے، تو وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید 14 صدیوں کی تاریخ کے اندر اس موضوع پر اس سے بڑی ضخیم کتاب آ گئی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید عقیدہ ختم نبوت کوئی قرآن کی 2، 3، 4 آیتوں سے ثابت ہوتا ہوگا، مگر آپ کو سن کر ایک خوشگوار حیرت ہوگی کہ حضور شیخ الاسلام نے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن پاک کی 129 آیات سے استدلال کیا۔ بتا رہا 129 آیتوں سے استدلال کیا ہے، اور یہ کوئی اینڈ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے قیامت تک کیسے کیسے اس قرآن میں غوطہ زنی کرنے والے آتے رہیں گے، اور باری تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر ان کو اس قرآن سے ہیرے اور جواہرات عطا کریں۔ اور پھر اس کتاب کے اندر اگر آپ مزید پڑھیں تو کم و بیش
225 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ حضور شیخ الاسلام نے جمع کر دی ہیں، جن کے اندر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ختم نبوت کا اعلان کیا۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ وہ عقیدہ جو قرآن کی 129 آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے، 225 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ میں آقا نے خود اپنی شان ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہو، اعلان کیا ہو، تو ذرا سوچیں کہ اس عقیدے کی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، دین کے اندر اہمیت کا عالم کیا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت یہ وہ پہلا پتھر ہے کہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے تو یاد رکھیں کسر اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ وجہ ہے کہ جب بھی اس عقیدے پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہر دور کے اندر کلمہ پڑھنے والے میرے آقا کے امتیوں نے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین جانا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر پھر 14 صدیوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب پیدانے عمل سے آئے، اور کبھی عبدالستار خان نیازی صاحب، کبھی گولڑا شریف کی سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کبھی مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہستیاں میدان عمل سے آئے۔ اور جب 1988 کے اندر بدبخت مرزا طاہر نے پھر سے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور تو اس بدبخت کی اس دعوے کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جس مرد کلندر کو میدان عمل میں اتارا، اس مرد کلندر کا نام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آپ نے اس بدبخت کو چیلنج دیا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی چند مہینوں کے بعد، اس وقت 2 یا 3 مہینے ربیع الاول کی آمد میں باقی رہتے تھے، آپ نے فرمایا کہ آقا کے میلاد پاک کی رات آ رہی ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مینار پاکستان کی سرزمین ہوگی اور آقا کے غلاموں کا لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں، مسجد بادشاہی مسجد کے میناروں سے فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے فرمایا یا تو سچے دل سے تائب ہو جائے گا اور کملی والے آقا کی شان ختم نبوت پر ایمان لا کر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے آقا کی غلامی کے دائرے میں آ۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر بادشاہی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے تمہاری موت واقع ہو جائے گی، اور اگر دونوں کام نہ ہو سکے تو فرمایا پھر طاہر القادری تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جس چوراہے پر دل چاہے طاہر القادری کا سر اڑا۔ پھر اس کو باقاعدہ لیٹر بھیجا، اس وقت کے میڈیا کے ذریعے پورے ملک کے اندر اس کی تشہیر کی گئی، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، مگر اس بدبخت کو نہ آنا تھا اور نہ آیا، اور ملک بھر کے علماء اور مشائخ اور جس کی صدارت خود حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود فرمائی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذانوں تک مینار پاکستان کی اس تاریخی گراؤنڈ کے اندر علماء اور مشائخ کملی والے آقا کی شان ختم نبوت پر موتی بکے۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں، آپ نیٹ پر بھی جائیں گے تو اس پوری رات کی کاروائی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے۔ تاہم دامن وقت میں جو گنجائش ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بتایا کہ صرف اسی ایک کتاب کے اندر 129 آیتوں سے حضور شیخ الاسلام نے استدلال کیا۔ ان ساری آیتوں کو تو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں، مگر معروف آیت کریمہ جو آقا کی شان ختم نبوت پر اکثر تلاوت کی جاتی ہے اور آج میں نے بھی کی، یہ سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد
ابا احد من رجال ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں. پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول وخاتم النبیین، اور اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر سے. اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اس آیت کریمہ کا ہر لفظ وہ آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف خاتم النبیین کے کلمات ہی آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں. اس آیت کا پہلا حصہ جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے. اللہ رب العزت کا یہ فرمانا یہ خود کملی والے آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں اس کی بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل میں نہیں، بس اشارتاً اس حصے پر بات کر رہا ہوں. یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جوان مرد کا باپ نہ ہونا یہ آقا کی شان ختم نبوت کا اعلان ہے. کیسے؟ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوتے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے مگر اللہ نے بچپن میں ان کو وصال دیا. آپ کا کوئی بیٹا بھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا. اگر آپ کا بیٹا کوئی جوانی کی عمر تک بھی پہنچتا تو ضروری تھا کہ اس کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا اور اس کو نبوت کے منصب پر فائز نہ کیا جاتا تو قیامت والے دن جب انبیاء کی صفیں سجتی تو بہت سارے انبیاء کرام ایسے بھی ہوتے جو خود بھی نبی ہوتے اور ساتھ ان کے بیٹے بھی مقام نبوت پر فائز نہ جاتے. جن انبیاء کرام کے نام اور احوال ہم جانتے ہیں، آپ انہی کا کبھی تذکرہ سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو اللہ نے مقام نبوت پر فائز کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوئے. تو باپ بھی نبی، بیٹے بھی نبی. اور اگر قیامت والے دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور وہ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتا تو اس ایک پہلو کے اعتبار سے دیگر انبیاء کی شان ہمارے آقا سے بڑھ جاتی. اور لوگ کہتے کہ دیکھو وہ ہمارے نبی، ان کے بیٹے جوان ہوئے وہ بھی منصب نبوت پر فائز ہوئے، اور آقا کا بیٹا بھی جوان ہوا مگر اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا. تو اس اعتراض سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ اگر آقا کا جوان بیٹا ہوتا تو اس کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا، اور اگر اس کو نبی بنا دیا جاتا تو پھر ختم نبوت کا تاج آقا کے سر انور پر باقی نہیں رہتا، پھر تو بعد میں بھی کسی نبی کے آنے کی گنجائش نکل آتی. مگر اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ تھا کہ پیارے ختم نبوت کا تاج سجے گا تو صرف محمد مصطفیٰ کی پیشانی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حاضری، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. تو چونکہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر سجانے کا فیصلہ کر رکھا تھا، یہ وجہ تھی کہ آپ کے صاحبزادے تو ہوئے مگر کوئی بھی جوانی کی عمر تک نہ پہنچا. تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جوان مرد کا باپ نہ ہونا یہ بھی آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے. آگے
باری تعالیٰ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اتنی بات کر کے آگے فرمایا وخاتم النبیین، اور یہ میرے محبوب وہ محبوب ہیں کہ جن کو میں نے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ختم نبوت کا تاج میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے سر انور پر سجا۔ تو یہ جو کلمات ہیں خاتم النبیین، یہ کلمات صراحت کے ساتھ آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہاں لطف کی ایک بات، ایمان افروز ایک اشارہ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک ہی آیت کریمہ ہے، اور ان ایک ہی آیت کریمہ کے اندر باری تعالیٰ نے متصل کلمات کے اندر آقا کی دو مختلف شانوں کا ذکر، حالانکہ مرکزی مضمون تو آقا کی شان ختم نبوت ہے۔ باری تعالیٰ نے جب پہلے بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ جب یہاں بیان کیا تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، بلکہ یہ تو اللہ کے آپ کی شان رسالت کا تذکرہ ہے۔ اور جب اگلی بات فرمائی، آگے باری تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والا بنا کر دیا، بلکہ جب اگلی بات کی اب آپ کی شان رسالت کا تذکرہ نہیں، بلکہ فرمایا وخاتم النبیین، ہم نے اپنے محبوب کو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا بنا کر دیا۔ خاتم الرسل نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین فرمایا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب تو نے پہلے فرمایا ولیکن رسول اللہ، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اسی شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آگے کہا جاتا خاتم الرسل، یہ میرے محبوب مکرم وہ ہیں کہ جن کی آمد کے ساتھ میں نے رسولوں کا سلسلہ بند کر دیا، اب ان کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ مگر باری تعالیٰ نے یہاں خاتم الرسل نہیں بلکہ خاتم النبیین فرمایا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ یہ بات پھر آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ کیسے؟ اگر خاتم الرسل فرمایا جاتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اب کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد رسولوں کی آمد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ اب اس کو پہلے ایک بات ٹیکنیکل ہے، اس کو غور سے سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے رسول اور ایک ہوتا ہے نبی۔ یاد رکھیں رسالت اونچا مقام ہے، نبوت اس سے چھوٹا مقام ہے۔ ان دونوں کے اندر نسبت یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یوں سمجھیں کہ نبوت چھوٹی ڈگری ہے اور رسالت بڑی ڈگری ہے۔ تو بھئی اگر کوئی رسالت کے مقام پر فائز ہوگا تو اس کا مطلب کہ چھوٹی ڈگری پاس کی ہوگی تو بڑی ڈگری تک پہنچا ہوگا، اور نبوت چھوٹی ڈگری ہے۔ اب جو نبوت کے مقام پر فائز ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ نبوت سے بڑھ کر رسول بھی ہو، مگر ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اتنی سمجھ آ رہی ہے؟ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے دو ڈگریاں ہیں ہمارے پاکستان میں، ایک ہے بی اے کی ڈگری اور ایک ہے ایم اے کی ڈگری۔ ہر شخص جو ایم اے پاس ہوگا یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے بی اے ضرور کیا ہوگا۔ بی اے کیے بغیر کسی کو ایم اے کی ڈگری، تو ہر ایم اے پاس وہ بی اے ضرور ہوگا مگر ہر بی اے کرنے والا وہ ایم اے پاس نہیں ہوگا۔ وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ بس بلا تشبیہ و بلا مثال یہی انداز ادھر بھی ہے۔ ہر نبی رسول ضرور ہوتا ہے مگر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت یہاں فرما دیتے خاتم الرسل کہ میں نے اپنے محبوب کو خاتم الرسل، رسولوں کے سلسلے کے دروازے کو بند کرنے والا بنا کر بھیجا، ان کی آمد کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں اب رسول کوئی نہیں آ سکتا، مگر یہ دروازہ کھلا رہ جاتا کہ ہاں رسول کوئی نہیں آ سکتا مگر رسول سے چھوٹے درجے کا حامل نبی ضرور آ سکتا ہے۔
اللہ رب العزت نے خاتم الرسل نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ خاتم النبیین۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ لوگوں نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے محبوب کی آمد کے ساتھ نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو کسی رسول کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خاتم النبیین کہہ کر فرما کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کا بھی ذکر کیا ہے اور شان ختم رسالت کا۔ اگلی ایک ایمان افروز بات جو اور انہی کلمات کے اندر سے بتانا چاہ رہا ہوں، اور ایک بڑا محبت پر نبی کو یاد رکھیں، اس پر اجماع ہے اور اس پر کوئی اختلاف کسی کا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں میں سے جس انسان کو، جس شخص کو اپنے کلام کے لیے منتخب کر لے، وہ انسانوں سے نکل کر نبوت کے مقام پر فائز۔ اللہ براہ راست اس سے کلام کر لے، پردے کے پیچھے سے کلام کر لے، یا کسی فرشتے کے ذریعے اسے ہم کلامی کا شرط بنا لیں، بس جس بندے سے اللہ رب العزت نے کلام کر لیا، جس کی طرف وحی آ گئی، بس وہ انسانوں سے نکل کر اس کا سٹیپ اونچا ہو گیا اور وہ مقام نبوت پر فائز ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر دیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو آقا کی اس شان کے اندر باری تعالیٰ ایک اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ کی آمد سے پہلے ہم نے بڑوں کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ کبھی آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے، کبھی ابراہیم علیہ السلام سے کلام کرتے رہے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کبھی حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور فرمایا محبوب بس تیرے آنے کی دیر تھی، بس تم سے ہم کلام ہو رہا تھا کہ پیارے اس کے بعد پھر ہم نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ محبوب بس تجھ سے بات کرنا تھی، تم سے کلام کرنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد پھر اب دل ہی نہیں چاہتا کہ کسی اور سے ہم کلام کریں۔ آقا کی شان ختم نبوت کے اندر آقا کی یہ شان محبوبیت۔ اس کے بعد حاضرین مکرم بالکل ابتدا سورہ بقرہ کی جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے ختم نبوت پر ایک ایمان افروز آپ کو استدلال کرنا چاہ رہا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بات یوں شروع کی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ قرآن ہدایت ہے متقین کی۔ سوال پیدا ہوا کہ مولا وہ متقی کون ہے جن کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے؟ آگے باری تعالیٰ نے متقین کی 6 صفات، اب ان 6 صفات کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے، میں صرف آج کے موضوع سے ریلیونٹ حصہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور باقی جسٹ میں گن کے گزر جاؤں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ہاں جاننا چاہتے ہو متقی کون ہے، تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور متقی وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بیان کر کے اب چوتھے نمبر کی جو بات آ رہی ہے وہ بڑی خاص ہے اور وہ آقا کی شان ختم نبوت سے آگے فرمایا جاننا چاہتی ہو وہ متقی کون ہے، تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا اور متقی وہ لوگ ہیں محبوب جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اب بڑی آپ کی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے غور نہ کیا تو کچھ بعید نہیں یہ بات آپ کے سروں سے گزر جائے، اور اگر آپ نے غور سے سن لیا سمجھ لیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ایمانوں پر ایک نئی بہار ہے۔ شان ختم نبوت کے ساتھ ایک بڑی ایمان افروز بات ہے
دیکھیے یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، محبوب اس پر جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ اگر میں آپ سے سادہ لفظوں میں ایک بات پوچھوں، یہ جو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لائیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، تو ہمارے آقا پر کیا اترا ہے؟ زور سے بولے تو کس چیز پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کلیئر ہے نا یہ بات؟ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہاں قرآن پر ایمان لانا ہی مقصود ہے اور یقیناً یہی مقصود ہے تو باری تعالیٰ سیدھا قرآن کا لفظ لکھ دے، صرف ایک لفظ لکھنا پڑتا، یوں کہہ دیا جاتا والذین یؤمنون بالقرآن، اور متقی وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے بات وہی قرآن پر ایمان لانے کی مگر قرآن کا لفظ نہیں لکھا، بلکہ قرآن کا لفظ لکھنے کی بجائے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا پیارے متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ مولا کہ تم آپ کی راہ کے بات کو لمبا کیوں کر رہا؟ سیدھا سیدھا فرما دے کہ متقی وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو بات تو بڑی نکل کے سمجھ آ جاتی، ایک لفظ میں بات پوری ہو جاتی اور بات بھی نکھر کے سامنے آ جاتی، کسی کو کوئی مغالطہ باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ یہاں ایک بڑی ایمان افروز اور پیاری بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں مقصود قرآن پر ایمان ہے، مگر فرمایا لوگوں اگر میں خالی قرآن کا لفظ لکھ دیتا تو لوگ خالی قرآن پر ایمان لاتے، مگر ہمیں خالی قرآن پر ایمان لانا قبول ہی نہیں۔ فرمایا کہ جو محبوب کے ساتھ جوڑ کے بیان کر رہا ہوں کہ اس پر ایمان لائیں پیارے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ فرمایا اگر خالی قرآن لکھنا لوگ خالی قرآن پر ایمان لاتے، مگر خالی قرآن پر ایمان نہیں چاہیے، ایمان قرآن پر مانا تب جاتا ہے جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر گزرے۔ فرمایا تمہارا اپنا قرآن سے تعلق کیا؟ نہ تم نے جبریل کو آگے دیکھا، نہ قرآن کو اترتا دیکھا، تمہیں قرآن ملا تو میرے مصطفیٰ کے واسطے سے ملا۔ میرے آقا جب قرآن کی وحی اترتی آیتیں پڑھتے تو سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، وہ تو ان کو پہچاننا تھی کہ آقا یہ کیا پڑھ رہے، آقا قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے اور صحابہ کرام حیرت سے پوچھتے کہ آقا یہ جو آپ نے ابھی ابھی پڑھا ہے یہ کیا ہے؟ تو میرے آقا جواباً ارشاد فرماتے کہ میرے غلاموں یہ جو تم نے ابھی سنا ہے یہ خدا کا کلام قرآن ہے، جس کا مطلب کہ قرآن کی معرفت بھی ہوئی تو زبان محمد مصطفیٰ سے۔ اگر آقا کی ذات اقدس کو درمیان سے نکال دیا جائے تو قرآن سے تو ہمارا تعلق بچتا ہی کوئی نہیں بچتا۔ فرمایا اگر خالی قرآن کو ہی منوانا مقصود تھا تو میں تو اس بات پر بھی قادر تھا کہ ہر شخص سو کے اٹھتا اس کے سرانے سے قرآن کی کتاب نہیں دیا۔ فرمایا میں نے سیدھا تو تمہیں قرآن دیا ہی، قرآن دینے کے لیے پہلے اپنے محبوب کو بھیجا، اس قرآن کو اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل کیا، پھر یہ قرآن میرے مصطفیٰ کے لبوں سے جاری ہوا، تب جا کر قرآن تم تک پہنچا۔ تو جس محبوب کے واسطے سے تمہیں قرآن دیا، چاہتا ہوں کہ قرآن پر ایمان تب بنے جب قرآن کا ماننا پہلے مصطفیٰ کے ماننے کے اندر سے ہو کر آئے۔ اس لیے خالی قرآن نہیں لکھا، فرمایا اس پر ایمان چاہیے جو کچھ ہم نے محمد مصطفیٰ کی طرف لایا۔ اب شان ختم نبوت کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیارے متقی وہ ہیں جو اس پر ایمان لائے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، اور ساتھ آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا۔ جو آقا پر نازل ہوا اس کی بھی بات کی، جو آقا سے پہلے نازل ہوا اس کی بھی بات کی۔ حاضرین مکرم اگر کملی والے آقا کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوتا، کچھ آنا ہوتا،
تو باری تعالیٰ تیسری کیٹیگری بھی بیان کرتے کہ متقی وہ ہے پیارے جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ کے بعد نازل ہونے والا ہے وہ اس پر بھی ایمان لائے۔ تو باری تعالیٰ نے جب بعد میں کچھ نازل ہونے کی بات ہی نہیں کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قبلی والے آقا کی آمد کے ساتھ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہے، ان کو اپنا آخری نبی بنا۔ حاضرین مکرم، انبیاء کرام آتے رہے اور ایسے ایسے ادوار بھی گزرے کہ بیک وقت اللہ کی اس زمین پر کئی انبیاء کرام بھی موجود ہیں۔ یہ ذرائع رسل و رسائل اور یہ کمیونیکیشن کے ذرائع جو سوشل میڈیا اور موبائل ٹیلی فون آج کل کے دور میں نکل آئے ہیں اس دور میں اتنے زیادہ نہیں تھے۔ تو ہر نبی ایک گروہ کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک جماعت کے لیے، ایک ایریے کے لیے وہ نبی بن گیا، اپنا اپنا ایک دائرہ کار۔ مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے ساری حدیں اترا دی اور اپنے محبوب کو کسی ایک گروہ کے لیے، جماعت کے لیے، علاقے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جب آقا کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے نبی بنا۔ پہلے قرآن کی آیت سنیں، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف، فرمایا محبوب ذرا اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا سن لو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن۔ اب کوئی طبقہ، کوئی گروہ، کوئی انسانوں کی جماعت پیچھے باقی نہیں بچی۔ فرمایا قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں اے انسانوں سن لو، اللہ نے اب مجھے کسی ایک طبقے کے لیے، گروہ کے لیے، جماعت کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے سب انسانوں کے لیے رسول بنا۔ اتنی بات سننے کے بعد اگلی بات بڑی قابل ہے۔ اب اس حصے کے اندر اگر آپ غور کریں تو باری تعالیٰ نے شان اپنے محبوب کی بیان کہ محبوب نے بتا دو کہ اے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن گیا۔ تو شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ زور سے بولو، آقا کی شان بیان ہو رہی ہے۔ قبری والے آقا کی شان رسالت کے تذکرے ہو رہے ہیں، مگر متصل اگلے کلمات پڑھے تو باری تعالیٰ نے یکسر آگے مضمون بدل دیا اور آگے باری تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمایا محبوب نے بتا دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور آگے فرمایا الذی لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو سب زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور سب آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ مضمون تو چل رہا تھا تیرے محبوب کی شان اور تو نے اچانک درمیان میں اپنی شان کا مضمون کیوں شروع کر دیا؟ اور اس سے اگلے مضمون کو پڑھیں آگے پھر آقا کی شان شروع ہو جائے۔ تو یہ درمیان میں اتنا حصہ باری تعالیٰ نے اپنی شان کا کیوں؟ یہ بڑی قابل توجہ ایمان افروز بات ہے جو بتانا چاہ رہا، جو آقا کی شان ختم نبوت پر کرا لگا۔ باری تعالیٰ نے تو پہلے چونکہ خطاب انسانوں سے ہو رہا تھا تو انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ محبوب نے بتا دو یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جہاں تک تو آقا کی شان، مگر ساتھ ہی آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، محبوب آگے یہ کوئی یہ بھی بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور سارے آسمانوں کا بھی بادشاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ باری تعالیٰ اگلے مغالطے کو دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیارے چونکہ تو نے پہلے خطاب انسانوں سے کیا ہے، اے انسانوں، تو کوئی من چلا اس خطاب کو سن کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نہیں، اب انہیں اگلی بات بتاؤ کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو سب زمینوں، سب آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ بولا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ محبوب جب آگے میری شان بیان ہو جائے گی تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی
کہ اللہ نے خالی انسانوں کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اپنی شان بیان کر کے خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں جہاں جہاں تک میری بادشاہت ہے وہاں وہاں تک میں نے اس رسول کو شان رسالت پر فائز کیا۔ آقا کو صرف انسانوں کے لیے نہیں، باری تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ لوگوں جہاں جہاں تک وہ جو خدا کی بادشاہت ہے یہاں وہاں تک کے لیے میں نے محمد مصطفیٰ کو رسول بنا۔ جب اللہ کا کوئی پیغمبر اس شان کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور نتھو پتھو کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ یہ وجہ تھی کہ آقا کو ان شانوں کے ساتھ بھیج کر باری تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اور آقا کی انہی شانوں کا اگر اندازہ کرنا ہو تو دیگر مقامات پر باری تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ بھی بیان کیا۔ آقا کی شان رحمت کی بات کی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر، اور یہ وہی عالمین کا لفظ ہے جو باری تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو گویا جہاں جہاں تک اس کی شان ربوبیت ہے وہاں وہاں تک کے لیے اس نے محمد مصطفیٰ کو نبی اور رسول اور آپ کو سراپا رحمت بنا۔ آپ کا بھی سورہ فرقان کی پہلی آیت کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے آقا کی شان نذیریت کو بیان کیا، اس کو بھی عالمین کے ساتھ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بہت بہت برکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا یہ محبوب پھر سب جہانوں کو ڈر سنانے والا عالمین کے ساتھ دے۔ تو جب کوئی ہستی ایسی شان کے ساتھ مخصوص ہو جائے کہ اس کے دائرہ ایک کار کے اندر کوئی ایک گروہ ہی نہ ہو، ایک جماعت ہی نہ ہو، ایک طبقہ ہی نہ ہو، علاقہ نہ ہو، بلکہ اللہ نے سب جہانوں کے لیے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہو، تو ایسے نبی اور رسول کے آ جانے کے بعد کسی اور کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ ساری آیات پھر قبلی والے آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور ایمان افروز مضمون اور اب قرآن کی چند وہ آیتیں سنا رہا ہوں جن کا ذکر اس کتاب عقیدہ ختم نبوت میں بھی، اور بڑا ایمان افروز ایک مضمون آج آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت۔ سنیں، یہ میرے قائد کے قدموں کی خیرات ہے کہ قرآن سے کیسے کیسے ہیرے اور جواہرات بشرطے کہ کوئی بندہ تعلق کرے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اس کی تخلیق کا مقصد ایک ہی رکھا، کیا انسان تیرے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے؟ اگر کوئی مقصد ہے تو صرف یہ کہ تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی میری عبادت اور بندگی کے دائرے میں۔ سبحان اللہ۔ سورہ زاریات میں باری تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا، انسان کے پیدا کیے جانے کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کو بندہ بننے کے لیے اپنے رسولوں کے مختلف ماڈل دیے، ان کو بندگی کے مقام پر فائز کر کے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے ہر نبی کے سر پر یہ بندگی کا تاج رکھا اور بتایا ہے کہ جس بندگی کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں تو باری تعالیٰ نے اس بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنا کر اپنے انبیاء کرام کو اس بندگی کی اہمیت کو کبھی سمجھے۔ سورہ صافات کو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، فرمایا اے نوح عالمین میں تجھ پر میرا سلام، اور آگے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں آگے فرمایا انہو من عبادنا المؤمنین، اور لوگوں یاد رکھو یہ نوح علیہ السلام
ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ تھا. کیا کہا ان کو؟ بندہ. ان کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا. پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون. اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام. پھر آگے فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. اور پھر تیسری آیت میں آگے فرمایا انہما من عبادنا المؤمنین. اور لوگوں سن لو یہ موسیٰ اور ہارون بھی ہمارے مومن بندوں میں سے دو بندے. ان کو بھی بندگی کے لقب سے ملقب کیا کہ لوگوں بندگی کے ماڈل اور نمونے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ان پیغمبروں کو دیکھو. پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی ابراہیم. اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام. پھر فرمایا کہ ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. اور اگلی آیت میں پھر وہی کلمات دہرائے انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں یاد رکھو ابراہیم بھی میرا مومن بندوں میں سے ایک بندہ. پھر اسی صورت میں فرمایا سلام علی الیاسین. اے الیاس تجھے بھی میرا سلام. پھر آگے فرمایا ہم احسان کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں. اور آگے پھر ریپیٹ کیا انہو من عبادنا المؤمنین. لوگوں سنو الیاس بھی ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندہ. باری تعالیٰ گن گن کے بتا رہے ہیں کہ میرے بندے کون ہیں اور یہ بندگی کتنا اہم مقام ہے. اگر اس پر غور کرنا ہو تو انہی آیات پر ذرا کنسنٹریٹ کریں. باری تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو سلام بھی دیا. فرمایا اے لوط تجھے بھی میرا سلام ہو. اے ابراہیم تجھے بھی میرا سلام ہو. اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کو بھی میرا سلام ہو. اے الیاس تمہیں بھی میرا سلام ہو. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ یہاں سلام کس بات کو ہوگا؟ یاد رکھو ان کی نبوت اور رسالت کو سلام نہیں ہوگا. باری تعالیٰ نے آگے ان کی شان نبوت یا رسالت کا تو ذکر ہی نہیں کیا. جن جن کو سلام بھیجا آگے ایک ہی خوبی بیان کی. فرمایا یہ سارے کے سارے میرے مومن بندے تھے. کون تھے؟ باری تعالیٰ یہ کہہ کر بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں بندگی وہ اعلیٰ مقام ہے کہ اگر کوئی انسان صحیح معنوں میں میرا بندہ بن جائے, بندگی کے مقام پر فائز ہو جائے, تو میں خدا ہو کر خود بندوں کو سلام دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, غلام ہے غلام ہے. آقا کی شان ختم نبوت پر ایک عجیب استدلال ہے جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مولا بس یہی بندے ہیں یا کوئی اور بندے بھی ہیں میرے جن کو تو اپنا بندہ کہتا ہے؟ اس سے اگلی سورت کو پڑھے سورہ صاد. فرمایا فاذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب. فرمایا لوگوں یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو, میرے بندے اسحاق کو, میرے بندے یعقوب. ان کو پھر بندگی کے لقب سے ملقب کیا اور آگے چل کر ان کی ایک خوبی بھی بیان کی. فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. فرمایا ان میں ایک خوبی بڑی پائی جاتی تھی کہ وہ آخرت کو بڑا یاد کرتے. پھر اسی صورت میں فرمایا فاذکر عبدنا ایوب. لوگوں یاد کرو ہمارے بندے ایوب. ان کے سر پر بھی بندگی کا تاج رکھا. اور آگے چل کر ان کی بھی ایک خوبی بیان کی. فرمایا انا وجدناہ صابرا. لوگوں ہم نے انہیں بڑا ہی صبر کرنے والا بنا. سورہ بنی اسرائیل کو پڑھے. جب نوح علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا انہو کان عبدا شکورا. فرمایا لوگوں نوح میرا بڑا ہی شکر گزار بندہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی. فرمایا نعم العبد انہو اواب. لوگوں سلیمان میرا بڑا ہی انعام یافتہ بندہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی باری آئی. سورہ یوسف میں فرمایا انہو من عبادنا المخلصین. لوگوں یوسف میرا بڑا ہی اخلاص والا بندہ تھا. تو ذرا غور کریں باری تعالیٰ کس طرح ہر نبی کے سر پر یہ بندگی کا تاج سے. تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر بندگی کے اتنا ہی اونچا مقام ہے کہ تو نے ہر پیغمبر کو بندگی کے لقب سے ملقب کیا, تو کیا اپنے محبوب مکرم اور ہمارے آقا نے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بھی تو نے بندگی کا تاج سجایا یا نہیں سجایا؟ جب اس ذاتِ نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلے سورہ بقرہ میں قرآن یوں گویا، فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا لوگوں اگر تمہیں شک ہے اس نے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، آقا کو بندہ کہا۔ جب معراج پر بلایا تو فرمایا کسی نبی یا رسول کو نہیں، اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گیا اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے بندے کو شہر تو بندہ کا جب قرآن نازل کرنے کی باری آئی تو سورہ کہف کی پہلی آیت کو پڑھا، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی کتاب اپنے بندے پر، اور جب اسی کتاب کو فرقان کا نام دیا تو سورہ فرقان کی پہلی آیت میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، پھر بندہ کہا اور سب سے بڑھ کر شب معراج جب باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بلایا اور وہاں خلوت کے سما میں بٹھا کر جب بات کی تو فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، فرمایا پاس پھر جو ہمارے جی میں آیا ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی، تو بھائی تعالیٰ نے ہمارے آقا کو شان بندگی سے سرفراز کیا۔ مگر گنگا پور والوں اور یہ جڑا والا اور ننکانہ کی سرزمین کے رہنے والوں بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اگر بڑی توجہ کے ساتھ میں نے جتنی آیتیں تلاوت کی ہیں ان کو سنا ہو، ان پر غور کیا ہو، تو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو بھی بندہ کہا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بندہ کہا، مگر بندہ کہنے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ رکھا ہے کہ جب دیگر انبیاء کو اس نے بندہ کہا تو صرف بندہ نہیں کہا، ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی گیا۔ کسی کی باری آئی تو فرمایا یہ مومن بندہ تھا، کسی کی باری آئی فرمایا یہ آخرت کو بڑا یاد کرنے والا بندہ، کسی کی باری آئی فرمایا یہ بڑا صبر کرنے والا بندہ تھا، کسی کی باری آئی فرمایا یہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، کسی کا ذکر کیا تو فرمایا بڑا اخلاص والا بندہ تھا۔ ایسے ہی جس نبی کو بندہ کہا ساتھ کوئی نہ کوئی خوبی بھی آئی۔ مگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے جتنی آیتیں دوسری طرف پڑھی ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو باری تعالیٰ نے جہاں بھی کہا صرف بندہ کہا، ساتھ خوبی کوئی نہیں بیان۔ حالانکہ کسی کو خوبی بیان کی جائے تو خوبی بیان کرنے سے شان بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ شان بڑھتی ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا تو دیگر انبیاء کو بندہ کہے، ساتھ ان کی شانیں بھی بیان کرے، تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی خوبی نہ تھی جس کا ساتھ ذکر کیا جاتا؟ جواب ملا کہ ہاں لوگوں تمہارا سوال درست ہے، مگر جواب فرمایا ہاں یہ سب میرے رسول ہیں اور میں نے سب کو ایک سے بڑھ کر ایک منصب عطا کیا اور میرا ضابطہ ہے، فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا یہ سب میرے رسول ہیں مگر میں نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی، میں نے کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر رکھا ہے، کسی کو کسی رنگ میں نمایاں کر رکھا ہے۔ تو فرمایا اس ضابطے کے مطابق جس میں ایمان زیادہ تھا میں نے اسے مومن کہہ دیا، جو زیادہ صبر کرنے والا تھا اس کو عبد صابر کہہ دیا، جو زیادہ شکر کرنے والا تھا اس کو عبد شکور کہہ دیا، جو زیادہ اخلاص والا تھا اس کو عبد مخلص کہہ دیا۔ گویا جس میں جو خوبی زیادہ تھی فرمایا میں نے اس کو اس کے ساتھ مختص کر دیا۔ مگر لوگوں اب رسولوں میں ایک رسول ایسا بھی آیا کہ جس کا ایمان بھی کمال پر تھا، جس کا صبر بھی کمال پر تھا، جس کا اخلاص بھی کمال پر تھا،
جس کا شکر بھی کمال پر تھا. تو بھائی قرآن کس کس خوبی کو بیان کرتا؟ کوئی ایک ہوتی تو بیان کرتا. فرمایا مطلق بندہ کہہ کر یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ساری خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں میں نے وہ ساری محمد مصطفیٰ میں جمع. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. فرمایا اگر اپنے محبوب کے ساتھ بھی کسی ایک آدھ شان کو بیان کر دیتا تو ممکن ہے کوئی مان چلا یہ سمجھتا کہ شاید یہی ایک خوبی پائی جاتی ہے اور کوئی نہیں پائی جاتی. تو فرمایا ایک آدھ خوبی بیان کر کے میں نے اپنے محبوب کی شان کو مقید نہیں کیا، اس پر پابندی نہیں لگائی، حد بندی نہیں کی، بلکہ مطلق بندہ کہہ کر یہ سمجھایا ہے کہ لوگوں کو ساری خوبیاں جو دوسروں میں تمہیں فردن فردن نظر آتی ہیں وہ ساری میں نے محمد مصطفیٰ میں جمع کر دی ہیں. آؤ اب اگر میرا عبد کامل دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کا نظر. ہر نبی بندگی کا ماڈل اور نمونہ بنتا رہتا رہا، مگر ایک ہستی کو ایسا بھیجا کہ جس کے بعد باری تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے کہ اب اس سے بڑھ کر میرے پاس بندگی کا کوئی ماڈل اور نمونہ نہیں. اور ہم بندوں کو متوجہ کر کے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم بھی میرے بندے بنو. آؤ اگر تم بھی میرے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہاری لیے بندگی کا سب سے بہترین ماڈل اور نمونہ وہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ. جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا وہ تھا اللہ کا بندہ بننا. تو باری تعالیٰ نے اس بندگی کا جب اعلیٰ ترین ماڈل، اعلیٰ ترین نمونہ اپنے محبوب کو بنا کے بھیج دیا تو پھر اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی تھی. تو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد کامل ہونا یہ خود کملی والے آقا کی شان ختم نبوت پر دھنا. حاضرین مکرم میں بتا رہا ہوں کہ صرف قرآن کی آیتوں کی شکل میں اگر میں آقا کی شان ختم نبوت پر بات کرنا چاہوں تو آپ کی رات ختم ہو جائے آقا کی شان ختم نبوت ختم نہیں ہو. میں نے تو دیر میں سے چند چاول آپ کو سکھائے. میں نے بتایا کہ میرے شیخ، میرے مربی، میرے قائد نے 14 صدیوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن کی 129 آیتوں سے آقا کی شان ختم نبوت پر استدلال. اس کے لیے میں نے بتایا وقت چاہیے. پڑھنے کا ذوق ہو تو کبھی اس کتاب کو پڑھیں، عقیدہ ختم نبوت. میں دعوت مطالعہ دے رہا ہوں، آپ کو کبھی پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے کہ آقا کی شان ختم نبوت کیا ہے. پھر احادیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شان ختم نبوت کے ڈھنگے کثرت کے ساتھ ایسے مضامین کو بیان کیے. اب وہ ایک الگ پورا دفتر ہے، پورا چیپٹر ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے الگ وقت چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب وقت جتنا زیادہ ہو چکا ہے. جی نیازی صاحب آئے بیٹھے ہیں. نیازی صاحب کیا خیال ہے، وقت اجازت دیتا ہے؟ آلریڈی اتنا زیادہ وقت ہو چکا ہے کہ جو وعدہ میں نے آگے کر رکھا ہے اس سے لیٹ ہو چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ کم و بیش 1 گھنٹہ خطاب ہو چکا. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور آقا کی شان ختم نبوت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ لوگوں اللہ رب العزت کا سب سے بڑا شاہکار ربوبیت جو تھا اس نے 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، اور بھیج کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند. اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اس کملی والے آقا کی امتی ہونے کا شرف. اس پر زندگی بھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ کوئی معمولی شہادت نہیں ہے. اللہ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے جس نبی کا امتی بننے کے لیے خود انبیاء کی دعائیں کرتے ہیں. یہ جو ہم آقا کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، کیا اس میں کوئی ہماری ذاتی محنت کا عمل دخل ہے؟ کوئی ذاتی کاوش کا عمل دخل ہے؟ یہ محض اس کا کرم ہے. اور کتنا کرم اس نے کیا ہے کہ وہ شرف جو انبیاء کو نہیں مل سکا اس نے وہ ہمیں عطا کر دیا. جاؤ تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنا.
मगर ज़रूरत ये सब्र की है कि आका को तो अल्लाह ताला ने हर शान से नवाज कर दिया, हर शान कमाल के साथ अदा की, मगर हर उम्मतियों को भी चाहिए कि खाली आका की शानों के नारे न लगाएं, बल्कि आका की उन शानों से फैज़ लेकर खुद को भी कमली वाले आका की सीरत के रंग में रंगने की कोशिश करें। अब सच्ची बात है, बदकिस्मती ये है कि हम उम्मती जरा अपने गिरेबानों में झांक कर देखें, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, शायद ही इससे बड़ा जवाल कभी उम्मत और दीन पर। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं, सिर्फ एक बात की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूं, कभी गौर करें, देखें। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, कलमा पढ़ के हमने इस दीन को कबूल किया, और इस दीन के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से एक ही किताब नाज़िल की है, जिसे कुरान क्या कहते हैं, कुरान। मगर जरा हम बैठे हुए लोग अपना भी जायजा लें और बहसीयत उम्मत की तरह नजर दौड़ाएं कि हम में से कितने लोग हैं जिनको सही ढंग के साथ ये किताब पढ़ना है। हालांकि हम एक आज़ाद इस्लामी रियासत में रह रहे हैं जिसमें दीन सीखने पर कोई पाबंदी, मगर हमें वो किताब पढ़नी कोई नहीं। और फिर इससे एक स्टेप आगे जाके सोचें कि जिनको पढ़ना आती है उनमें से वो कितने हैं कि जो पढ़े हैं तो उनको समझ भी आती है कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है। इससे बड़ी भी बदनसीबी कोई हो सकती है कि वो किताब ना हमें पढ़ना आती है, ना हमें समझ है कि इसमें लिखा क्या है। तो मुझे बताएं, जिस उम्मत को वो किताब पढ़ना कोई नहीं आती, जिनको समझ कोई नहीं कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है, तो वो अमल खाक करेंगे उस कुरान। हम तो इमाम और खतीब की चंद बताई हुई बातों पर अमल करके बस वो जिसे कहते हैं ना डंग टपाने वाला काम करते हैं। खुद कभी अपनी इतना वक्त निकाला ही नहीं है कि अल्लाह के कुरान के साथ ताल्लुक कायम तो करें। इस दौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसके मिशन का नाम भी मिनहाजुल कुरान है और उसने लोगों को कुरान की तरफ राग़िब करने की कोशिश की। आप कभी सोचें, आज से 40-50 साल कबल मैंने खुद ये मनाज़र देखे। हमारे मिंबरों से जब तकरीर होती थी ना, तो खुतबे में बरकत के लिए कुरान की एक आयत पढ़ी जाती थी। आगे फिर मौलाना साहब घंटा तकरीर करें, 2 घंटे तकरीर करें, हो सकता है 2 घंटे की तकरीर में उस आयत का तर्जुमा करने का भी मौका दे। बस वाक़यात, किस्से, कहानियां सुनाई, तकरीर करें। इस सदी के अंदर अगर कुरान से बात करना सिखाया है तो वो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। अगर आका के फरमान से बात करना सिखाई है तो वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी। उनकी 1000 से ज्यादा तसानीफ और 1000 मौज़ूआत पर उनके खिताबात जो आपको नेट पर अवेलेबल है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे चले जाएं, जैसे इतना लिखे डॉक्टर ताहिरुल कादरी, उस पर्दे कलंदर के इतने 1000 खिताबात खुल के आपके सामने आ जाएंगे कि अगर आज से कोई शख्स उनको सुनना शुरू करे और रोज का एक किताब सुने, तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बंदे की जिंदगी खत्म हो सकती है उस पर्दे कलंदर के खिताबात। उन खिताबात में कोई दौड़े माइये नहीं होंगे, कोई चुटकले नहीं होंगे, कोई लतीफे नहीं होंगे, या कुरान की बात होगी या रसूल के फरमान। आओ, अगर आका की उम्मती बने हैं तो आका पर उतरने वाली किताब के साथ थोड़ा ताल्लुक। ये देखिए ना, मिलाद का महीना आ गया है, अब कसरत के साथ महफिले नात सजती हैं, महफिले मिलाद होती हैं। वल्लाह ये मैं बता रहा हूं कि कायनात के अंदर इस कुरान से बढ़कर कमली वाले आका की कोई नात है ही नहीं। ऐसे बड़ी कोई नात जो नातें हम सुनते हैं ना, अल्लाह कबूल फरमाए, नात खानों को अल्लाह अजर अता फरमाए। तो अगर मैं फिर आला वजहिल बसीरत पूरे ईमान और यकीन से कह सकता हूं कि रूए जमीन पर आज तक कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ जो कमली वाले आका की नात का हक अदा कर सकता है। भाई नात का हक तो वो अदा करे ना जो मेरे आका की हकीकत से वाकिफ हो। और मेरे आका ने खुद फरमाया, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन सिवा रब। अबू बकर सुन ले, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के और कोई नहीं जानता। तो जब जानता ही कोई नहीं तो नात का हक कौन अदा कर सकता? वो तो अपनी अपनी समझ के मुताबिक जिसको जो समझ आता है वो अपनी कोशिश करता है, अल्लाह उस पर भी अजर देगा। मगर कुरान वाले आका की वो नात है जो किसी आका के गुलाम ने नहीं लिखी, बल्कि आका के खालिक ने लिखी, उस माबूद के बनाने वाले ने लिखी।
تو چلو کوئی اور نسبت نہ صحیح تو اس قرآن کو کملی والے آقا کی نعت سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں۔ مولا نے ہمارے محبوب کی نعت لکھی ہے، یہ کیسی نعت ہے؟ کبھی اس نعت کو سننا ہو تو سورہ الدوحا کو پڑھے۔ فرمایا والدوحا، محبوب تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی واللیل اذا سجا، اور پیارے تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتی۔ کیا خوبصورت نعت بتا گیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، وہ قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہے کہ پیارے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پیارے تیری آنے والی زندگی کا ہر لمحہ وہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ تو بابا نعت سمجھ کر ہی قرآن سے تعلق قائم کر دے۔ کچھ تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نا۔ اور آخری جملہ کہہ کے میں جو اپنے پیغام کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آقا کے سچے اور سچے غلام بن جائیں تو یاد رکھیں ایک ہی پیغام آج کی اس نشست میں دینا چاہ رہا ہوں۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں نا، جب کوئی بدبخت عالم یورپ سے کوئی خاکہ بناتا ہے کملی والے آقا کا تو ہم بڑے سیکھ پاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی ایک محبت کا ہر کوئی اظہار کر رہا ہے، مگر ہم نے کبھی خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں تو وہ اتنا سا کام کر دیں تو ہم سیکھوا ہو جاتے ہیں، آگ کو گولا ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہماری بدبختیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے آقا کی ناموس پر ہر روز کتنا حرف عالم کفر اسلام کو پڑھتا کم ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھتے زیادہ، جب وہ ہمیں جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں، بددیانتی کرتا دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتا دیکھتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے دیکھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو ذبح اور قتل کرتے دیکھتے ہیں نا، تو معاذ اللہ وہ ہمیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے نبی نے ان کو سبق دے دیا۔ تو بدعمالیاں ہماری ہیں، حرف کملی والے آقا کی ناموس پر آتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی آقا کی ناموس کی طرف نہ دیکھے تو بس ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ کم از کم خود کو کملی والے آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگ کر اتنے تو سمجھ جانا چاہیے کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان ہے۔ ہم اپنے 6 فٹ کے جسم پر تو اسلام کو نافذ نہیں کرتے اور دوسروں پر زبردستی کھوسنا چاہتے ہیں۔ نہیں، آغاز اپنی ذات سے۔ آؤ آقا کے میلاد پاک کا مہینہ ہے اور اللہ نے یہ جو 12 ربیع الاول کی صبح لوادہ بشری میں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، یہ لوادہ بشری میں بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد اس امت کو اس نبی کی سیرت عطا کرنا۔ کیا عطا کرنا تھا؟ اور سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک آقا لوادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے، دستور حیات عطا کرنے کے لیے، وہ محبوب جس کو خدا نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح اللہ نے اس محبوب کو بھی لوادہ بشری میں سیدہ آمینہ کی گود میں بھیجا۔ اور اگر صرف آقا کی آمد کے جشن منا کر ہی ہم نے بس کر دیا، بس دھوم مچا دی کہ آقا آ گئے، اور اس کے بعد آقا اپنے گھر اور ہم اپنے گھر، ان کی سیرت سے سیکھا ہی کچھ نہیں۔ وہ پیغام لے کر کے آئے تھے، ہمیں سمجھانے کیا آئے تھے، ہمیں کیا زندگی گزارنے کا اسلوب عطا کر کے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ میلاد بنانے کا حق ادا کرنے والی بات، میلاد بنانے کا حق کب ادا ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کرے، اور آقا جو سیرت طیبہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اس قدر سمجھ جائیں کہ پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب۔ منہاج القرآن کا یہی پیغام ہے کہ لوگوں آؤ، اپنے دلوں کے اندر کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کرو، اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھاؤ۔ اگر یہ دونوں نسبتیں بیک وقت حاصل ہو گئیں تو سمجھو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔
डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नगर नगर गली गली एक ही पैगाम है कि लोगों आओ, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बात मरने के लहर में भी उजाला लो। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल की रात हस्ब साबिक मीनार पाकिस्तान के साए में 38वीं आलमी मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होगी। इशा के बाद से लेकर आका की विलादत बासआदत की घड़ियों तक मुल्क पाकिस्तान की अजीम व सना खान आका की नात पर मोती बखेरेंगे और फिर वक्त के मुजद्दिद हुजूर शैखुल इस्लाम का वजद आफरी खिताब जो आप लाइव फरमाएंगे वो खिताब भी समाप्त करें और फिर खास आका की विलादत बासआदत की घड़ियों के वक्त वो आतिशबाजी का खूबसूरत मंजर जो ईमान पर एक बहार नजर आए। आपको दावत दे रहा हूँ, खुद भी आए, औरों को भी दावत दें और देखें आका के गुलाम आका की आमद के जश्न कैसे मनाते हैं। बारे दीगर आज की इस कॉन्फ्रेंस के जुमला मुंतज़मीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा है समझकर ईमान लाते हुए आका की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। प्रोग्राम आपका जारी रहेगा, मैं इजाज़त ले लूँगा चूँकि माजरत खा हूँ, आगे पहुँचना है दिन से